معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج کی انگریزی تاریخ ہے 8 جولائی 2023، بروز ہفتہ، اور ہجری تاریخ ہے 19 ذوالحجہ 1444 ہجری۔ اس وقت کی دو بڑی اہم خبر آفراد کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے ناظرین و سامعین، ہندوستان کے موقر و محترم عالم دین مناظر اسلام حضرت مولانا سید طاہر غیاوی صاحب حفظہ اللہ کے متعلق ایک خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے، اور ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اور اس پوسٹ کو محمد عاطف شبلی صاحب نے شائع کیا ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت والا کی طبیعت کافی ناساز چل رہی ہے، فی الوقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ تمام احباب سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، اللہ پاک عافیت کا معاملہ عطا فرمائے، حضرت محترم کو صحت کاملہ عطا فرمائے، امت پر ان کا سایہ عاطفت دیر سلامت رکھے۔ پیارے ناظرین و سامعین، اس سے پہلے بھی حضرت والا کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، پھر اللہ کا کرم ہوا، آپ ناظرین سامعین کی دعاؤں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کو بحال عطا فرمایا۔ لیکن پھر یہ خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ حضرت والا کی طبیعت پھر اچانک خراب ہو گئی ہے، لہٰذا تمام ہی ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضرت والا کے حق میں دعا فرمائے کہ حضرت والا کا وجود ملت اسلامیہ کے لیے بہت ہی گراں قدر ہے۔ اسی طرح سے پیارے ناظرین و سامعین، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کے متعلق بہت زیادہ بازار گرم ہے، اور سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ اسی کے متعلق جانشین شیخ الاسلام قائد جمعیت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ شروع سے ہی ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ ہمارا ملک صدیوں سے کثرت میں وحدت کا مظہر ہے۔ یکساں سول کوڈ پر اصرار آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق متصادم ہیں۔ ہمارا پرسلہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، جس میں قیامت تک کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے حکومت کو تمام مذاہب کے پیشوا اور سماجی و قبائلی گروپوں کے نمائندوں سے مشاورت کرنی چاہیے، اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جمہوریت کا یہی تقاضا ہے۔ یہ بیان حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں اس طرح سے اپنی رائے کا اور اپنی بات کا اظہار کیا ہے۔